صاحب نے بڑا واضح ہدایات دی ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تعینات کیا جائے، نامزد کیا جائے. آپ لوگ کیوں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ ان کو لیڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ یہ عوامی احتجاجی تحریک چلائیں تو اس کو لیڈ کرے؟ PTI کی قیادت کیوں بار بار پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. جو ان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں، ہم ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نشستیں آج بھی بحال ہیں. ایک قانونی عمل چل رہا ہے. اگر اس قانونی عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہ واپس آئیں گے، اسمبلی میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر بالکل جو خان صاحب کا حکم ہے اس پہ عمل ہوگا. راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے اور محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے قومی اسمبلی میں ہوں گے. اور جو ہماری تحریک ہے تحفظ آئین کی، وہ بالکل آگے بڑھے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا تاریخی رول بہرحال ادا کرنا ہے. ہم پر اب یہ فرض ہے کہ ہم جھوٹ کا مقابلہ کریں اور ہم کرتے رہیں گے. آپ جی، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے. سر یہ بتا دیں، ہم آپ کو دولت مشترکہ کی اس رپورٹ تک محدود رکھتے ہیں. وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ کی روزانہ آتی ہے. جی، صرف یہ بتا دیں کہ ایک تو دولت مشترکہ نے یہ رپورٹ اپنے مینڈیٹ اور قانون اور انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو اس طرح نہیں بلایا جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل رولز اور پروسیجر ہوتے ہیں. انہوں نے حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی ہوگی. جی، سب سے پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کے ساتھ کیا کیا. کچھ نہیں کیا نا. میرا سوال اگر سن لیں سر، آپ کو جو 8 فروری، اچھا آپ ہٹ جائیں ذرا، ہٹ جائیں بھائی، ہٹ جائیں. اچھا، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکومت اور پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی نشستوں کے ذریعے اس میگا دھاندلی کے باوجود شوگر کوٹڈ آپ کو انجوائمنٹ جو دی گئی، ایک حکومت کی صورت میں اور ایک رکنیت کی صورت میں، آپ نے ہر کارڈ کھولا، آپ کا ہر کارڈ ناکام ہوا. آپ سے ویران ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ، کیونکہ آپ کے آپشن ناکام ثابت ہوئے. کیونکہ آپ نے ہر مرحلے، میرے تاثر ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے جو ہے یو ٹرن لیے. ایک طرف آپ کی حکومتیں چلتی رہی، دوسری طرف آپ حال اٹھاتے رہے. سوال میرا یہ ہے، دولت مشترکہ کی اس خبر پر عمران خان کا کیا ٹویٹ آئے گا تاکہ پوری دنیا ان کا ٹویٹ کا فوراً نوٹس لیتی ہے پوری دنیا؟ کیا عمران خان کا اس پر ٹویٹ آئے گا؟ آگے بالکل آگے ان کا ٹویٹ. اتنا بڑا ادارہ اور اتنی لیٹ رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کس کا پریشر تھا؟ کیا پاکستانی حکومت کا ان کے اوپر پریشر تھا؟ اور آپ PTI کو لیٹر لکھے گی ان کو کہ اتنی زیادہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ابھی بھی رپورٹ لیک ہوئی ہے، مطلب انہوں نے ابھی تک. جی بالکل، ہم خط لکھیں گے، حکومت نے نہیں دیا. ہم باقاعدہ خط لکھیں گے دولت مشترکہ کو بھی، اور ہم یورپین یونین سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ اپنی رپورٹ شائع کریں. جی دیکھیں، میں عرض کروں، دیکھیں آئندہ کے لیے بالکل ہماری بات واضح ہے. جو آپ نے 2018 کے حوالے سے بات کی، دیکھیں وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے. اس وقت جو ہوا، میں آپ کو جھٹلانا بھی نہیں چاہتا، آپ کا ایک تاثر ہے، آپ کا ایک مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن پہ حملہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اصغر خان کیس میں نے لڑا، 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رہا 1990 کے الیکشن کے حوالے سے، کہ کیسے 1990 کے الیکشن پہ ہمارے اداروں نے حملہ کیا اور اس الیکشن کو تہوبالا کیا. تو اس لیے یہ ہوتا رہا ہے. ہم بالکل اس لیے کھڑے ہیں آج کے اس روش کو ہم نے ختم کرنا ہے.
نہ وہ میرے حق میں ہو نہ وہ کسی اور کے حق میں ہو. پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دینی چاہیے. تو بالکل یہ دو ٹوک عمران خان کا فیصلہ ہے, پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم صرف اور صرف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. علامہ صاحب آپ کچھ مجھے ایک بات کرنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز ایسی آ جائے گی اب تک. دیکھیں, یہ جو لاسٹ کویسچن تھا, میں بھی تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوں. پنجاب میں پی ٹی آئی کے 43 ایم پی ہارے تھے جہاں سے ان کے ایم این اے جیتے ہوئے تھے. جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان قوتوں نے پی ٹی آئی کی اکثریت ہونی تھی کاتے, پی ٹی آئی کو ہرانے میں رول پلے کیا 2018 کے اندر. چلے ٹھیک ہو گیا جو بھی ہے ہرانے میں رول پلے کیا. آپ کو ادھر آنا چاہیے. آپ وہ جو آپ چیک کرواتے صحیح طرح سے چیک ہوتا. یہ باقاعدہ پلان تھا کہ عمران خان کو قابو رکھا جائے, کنٹرول میں رکھا جائے, اس کو اس طرح سے آنے دیا جائے کہ بہر اللہ یہ میرا موقف ہے, میرا موقف ہے. اور اصول کی بات یہ کہ کسی کو بھی بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. یہ پولیٹیکل کام ہے اور سیاستدانوں کو ہونا چاہیے. ادارے اپنا کام کریں, الیکشن کمیشن ہے, عوام ہے, ہر کوئی اپنا کام کرے. یہ جو بھی کیا گیا ہے یہ مجرمانہ حرکت انجام دی گئی اور ظلم کیا گیا ہے. اور بالخصوص یہ اتنے ننگے ہو کر 2024 میں آگے پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے. چلیں سر آگے بڑھیں. ہم مانتے ہیں آپ کی بات کہ اصولی طور پہ اسی وقت وزیر اعظم عمران خان نے اسی وقت الیکشن کے بعد کہا تھا آپ آئیڈینٹیفائی کریں کدھر ریگنگ ہوئی ہے, دوبارہ الیکشن کرتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنا دی کہ آپ آئیں اور بیٹھیں, ریگنگ کے حوالے سے بیٹھیں. کوئی ایشو نہیں.